وہ یہود کا ایک واقعہ تھا کہ ان کا نام بھی فاطمہ تھا، جو یہود کی جو لڑکی تھی تو اس نے چوری کر لی، تو بڑے خاندان کی تھی، تو اب جب چوری کر لی تو ان کے اپنی کتابوں کے اندر بھی یہ تھا کہ بھی جو چوری کرے گا تو اس کا کیا کاٹا جائے گا، ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو اب ان کے علماء بھی پریشان اور ان کے جتنے بھی دینی پیشوا تھے تو وہ بھی پریشان کہ چلو جی باقیوں کو تو ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، یہ تو بڑے خاندان کی لڑکی ہے، اگر اس کا ہاتھ کاٹیں گے تو یہ جتنا چندہ وغیرہ آتا تو یہ ہمارا بند ہو جائے گا، جو چندہ وغیرہ آتا ہے یہ سارا کیا ہو جائے گا، بند ہو جائے گا۔ تو لہٰذا کوئی ایسی ترتیب ہونی چاہیے کہ ہم اس لڑکی کا ہاتھ کٹنے سے بچ جائیں۔ تو انہوں نے کچھ لوگ تیار کیے، انہوں نے کہا کہ ہماری شریعت کے اندر تو یہ بات ملتی ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، ہو سکتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر جو ہے نا اس سے کوئی ہلکے درجے کا حکم ہو۔ تو انہوں نے کچھ آدمی اپنے مقرر کیے اور مقرر کر کے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے یہ مسئلہ پوچھو، ان سے کیا کرو، یہ مسئلہ پوچھو، تاکہ جو ہے نا تاکہ ہمارے سر سے کیا ہو جائے، بات ٹل جائے اور ان کے سر پہ پڑ جائے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بات آئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری بات کر کے پھر پوچھا کہ بھئی کہ ان کے علماء کدھر ہیں۔ دونوں واقعے ملتے ہیں، چوری کا واقعہ بھی ملتا ہے، زنا کا واقعہ بھی ملتا ہے۔ تو اس پہ جو ہے نا کہا گیا کہ جی اس طریقے سے یہ بڑے خاندان کی لڑکی ہے اور کسی سے سفارش کروائی گئی کہ اگر ہو سکے تو اس کے جو ہے نا اس کے بارے میں آپ اس قسم کے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ نہ دیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ غصہ آ گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ کیا آ گیا، غصہ آ گیا۔ فرمایا کہ یہ تو فاطمہ یہودی لڑکی ہے، فاطمہ بنت محمد ہوتی، میری بیٹی اگر فاطمہ اگر اس کیس کے اندر میرے پاس آتی تو میں اس کو بھی ہاتھ کاٹتا۔ یہ نہیں کہ بھی میرا خاندان، میرا قبیلہ، میری پارٹی، میرا یہ وہ نہیں، اللہ کی نسبت پہلے نمبر پہ۔ من احب للہ و ابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کی، جس کے ساتھ جو غلط کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ اللہ جل شانہ کے لیے بغض کرنا، اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے جو نا اجر ملتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ من اعطى للہ و منع للہ، جس نے دیا بھی اللہ کی خاطر، لیا بھی اللہ کی خاطر، تو اس پہ اللہ جل شانہ نے جو نتیجہ مراد، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو نتیجہ بتایا، فقد استکمل الایمان، اس آدمی کا ایمان کامل ہو گیا، اس آدمی کا ایمان کیا ہو گیا، کامل ہو گیا۔ کہ جب تک یہ چیز پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک اس آدمی کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ تو نسبتوں کا خیال رکھنا، بات اس پہ کر رہا تھا کہ نسبتوں کا خیال رکھنا، جیسے ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا خیال رکھتے ہیں، باقی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں اور اللہ جل شانہ کی طرف سے اس خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، ایسے ہی ایک نسبت اللہ جل شانہ کے علم کی نسبت ہے۔ اللہ جل شانہ کیا ہے؟ اللہ جل شانہ رحمان ہے، اللہ جل شانہ رحیم ہے، اللہ جل شانہ ملک ہے، اللہ جل شانہ قدوس ہے، اللہ جل شانہ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہیں، سمیع بھی ہیں، بصیر بھی ہیں۔ تو اللہ جل شانہ کی ایک صفت جو ہے نا وہ علم کی آتی ہے، اللہ جل شانہ کی ایک صفت علم کی آتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ اپنی صفات میں سے، اللہ جل شانہ جس کو اپنی صفات دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو چنتے ہیں۔ اللہ جل شانہ، دیکھا نا ہم بازار کے اندر جاتے ہیں تو بازار کے اندر بہت ساری جو نا وہ ٹماٹر بھی ہوتے ہیں، آلو ہوتے ہیں، ساری چیزیں، تو ہم یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ بھی ہم اپنے ہاتھ سے چن کے شاپر میں ڈالیں تاکہ کوئی غلط چیز جو نا ہمارے شاپر کے اندر نہ چلی جائے۔ ہمارے چناؤ کے اندر پھر بھی فرق ہو سکتا ہے، ہمارے چناؤ کے اندر ہاں آلو باہر سے بالکل ٹھیک ٹھاک، لیکن جب گھر آ کے کاٹا تو اندر سے کالا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اپنی طرف سے کوشش کی اچھی چیز لانے کی، لیکن بس انسان تو ناقص ہے، باہر دیکھتا ہے اندر نہیں دیکھتا، تو جب اندر گھر لے کر آئے تو اندر سے خراب ہے۔ تو لیکن اللہ جل شانہ تو بھی اندر سے بھی واقف ہے، باہر سے بھی واقف ہے۔ اللہ جل شانہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ بھی فرماتے ہیں کہ میں اپنی جو صفات کسی آدمی کو دیتا ہوں تو یہ صفت ضروری اس کے اندر کوئی نہ کوئی ذات، کوئی نہ کوئی ایسی صفت اچھی ہوگی جس کی وجہ سے اس کے اندر میں نے اپنی یہ صفت منتقل کی ہے۔ اور یہ جو علم والی صفت ہے، اس علم والی نسبت کا اللہ جل شانہ نے جو نا خیال رکھنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اگر جو نا قدر کریں گے، اس علم کی نسبت کی قدر کریں گے، تو اس قدردانی کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے ایسے خاندانوں کو نوازا ہے کہ جن کے خاندانوں کے اندر نہ کوئی حافظ تھا، نہ کوئی عالم تھا، اور نہ کوئی ایسی جو ہے نا کوئی مدرسے کی لائن کی کوئی بات تھی، لیکن اللہ جل شانہ نے ان خاندانوں کو نوازا ہے، ان خاندانوں کو، یعنی جو غلام تھے،
نوکر ہوتا ہے نا، نوکر اپنی ذات کا بھی مالک ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو غلام ہوتا ہے، غلام اپنی ذات کا بھی مالک نہیں ہوتا، اس کا کوئی نسب ہی نہیں ہوتا۔ یہ چھوٹے بڑے نسب، سب سے گھٹیا نسب جو غلام کا ہے، سب سے گھٹیا نسب کس کا ہے؟ سب سے گھٹیا نسب غلام کا ہے کہ اس کی اپنی ذات بھی نہیں ہوتی، لیکن فرمایا کہ وہ بھی جب علم حاصل کرتا ہے تو علم حاصل کرنے کی وجہ سے اس کی جو گھٹیا سے گھٹیا ترین جو نسبت ہے وہ بھی اونچی ہو جاتی ہے۔ وہ بھی کیا ہو جاتی ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ پہلے غلام تھے، لیکن جب جو نا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے گئے اور اس علم کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، فرمایا کہ وہ سیدنا بلال بن گئے۔ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ سیدنا بلال، ہمارے سردار آ گئے، ہمارے کیا آ گئے؟ ہمارے سردار آ گئے۔ تو اب جو صحابہ کے ساتھ باقی جو غلام ہوتے تھے وہ ان کی خدمت بھی کیا کرتے تھے، ان سے علم بھی حاصل کیا کرتے تھے، اور یہ صحابہ ان کے علم حاصل کرنے کی جو ہے نا وہ بڑی جستجو ہوتی تھی، اور اسی علم کی وجہ سے ان غلاموں کو بھی بڑی عزت ملی، ان غلاموں کو بھی کیا ملی؟ بڑی عزتیں ملی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے مسلک میں جیسے اختلافات ہوتے ہیں کتابوں کے، یہ صرف اختلاف یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم دو چار چیزوں کے اختلاف کو سمجھتے ہیں، باقی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی اختلاف ہوتی کیا چیز ہے۔ ہر جزئی کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، ہر جزئی کے اندر بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ ملانے آپا بچ ہی جوڑنے تھے اسنگ کے ٹھیک کر لیں، یہ بات سنی ہوگی نا آپ نے۔ تو یہ تو صحابہ کے دور سے اختلاف چلتا ہے، ہم تو پھر صحابہ پہ اعتراض کریں کہ یہ صحابہ آپس میں ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں کیسے ٹھیک کریں گے؟ یہ غلط بات ہے۔ اختلاف ہر چیز کے اندر ہوتا ہے، گھر میں بھی اختلاف ہوتا ہے، محلے میں بھی اختلاف ہوتا ہے، شہر میں بھی اختلاف ہوتا ہے، ہر چیز کے اندر اختلاف ہوتا ہے۔ اختلاف کے باوجود جڑ کے چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے کہ گھر کا جو بڑا ہوتا ہے اس کی جب بات مان کے چلتے ہیں تو پھر اختلاف نقصان نہیں دیتا۔ شہر کا ایک بڑا ہوتا ہے، اس کی جب بات مان کے چلتے ہیں تو پھر وہ اختلاف نقصان نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے دینی معاملات کے اندر بھی کسی ایک کو بڑا بنایا جاتا ہے، جب اس کی بات مان کے چلتے ہیں تو پھر وہ اختلاف بھی نقصان نہیں دیتا، وہ اختلاف بھی پھر نقصان نہیں دیتا۔ تو اب بات یہ کرنی تھی کہ یہ جو اختلاف ہے یہ تو صحابہ کے دور سے چلتا آ رہا ہے، لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جو علم ہم تک منتقل کیا، تو اس علم پر عمل کرنے کے اعتبار سے ہمیں کوئی اختلاف نظر نہیں آتا۔ پانچ وقت کی جو نماز ہے اس میں کوئی اختلاف ہے؟ اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ میں کوئی اختلاف ہے؟ زکوٰۃ میں کوئی، جتنے کرنے والے کام ہیں ان کے اندر ہمیں اختلاف اس واسطے نظر نہیں آتا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نے وہ ساری چیزیں صاف ستھری کر کے میرے اور آپ تک پہنچائی ہیں۔ باقی اس کی تفصیل کے اندر اگر آدمی جائے گا تو لازمی بات ہے پھر وہ جب تحقیق کے اندر پڑے گا تو پھر آدمی وہ سارے اختلافات نظر آئیں گے، لیکن علماء کے اس اختلاف کی وجہ سے ہم علماء کے بارے میں بدزبانی نہیں کر سکتے، علماء کے بارے میں بدزبانی بالکل نہیں کر سکتے۔ اگر جو ہے بعض دفعہ ہو جاتا ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ کسی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن دل کے اندر عقیدت ہوتی ہے، دل کے اندر کیا ہوتی ہے؟ عقیدت ہوتی ہے، تو ایسے عقیدت والے لوگوں کو اختلاف کے باوجود بھی اللہ جل شانہ کی طرح اجر ملتا ہے۔ لیکن جب دل کے اندر سے علماء کی عقیدت ختم ہو جاتی ہے اور انسان جو ہے نا وہ طرح طرح کی پھر وہ اسکیمیں بنانا شروع کر دیتا ہے، تو یہ جو جس کو کہتے ہیں نا بے اکرامی، یہ ناقدری، بے اکرامی، یہ محرومی کے اسباب بنا دیتی ہے، پھر اولادوں کو اللہ جل شانہ محروم کر دیتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، ایک بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، تو ان کے پاس گئے اور ان سے جا کر پوچھا کہ حضرت یہ کیا وجہ ہے؟ جیسے آج کل تبلیغ کی وجہ سے ایسے خاندان جن کے اندر علماء نہیں تھے، صدیوں سے ان کے خاندان کے اندر کوئی عالم ہی پیدا نہیں ہوا، تو ایسے لوگ جو نا آج کل مدارس کے اندر آ کر علماء بن رہے ہیں، اور ایسے لوگ کہ جن کی جدی پشتی پیچھے سے جو علماء چلتے آ رہے تھے، لیکن اب دیکھتے ہیں تو ان کے خاندان میں علماء نہیں ہیں، ان کے خاندان کے اندر اب علماء نظر نہیں آتے۔ تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے بڑا زبردست قسم کا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو جن خاندانوں کے اندر علماء نہیں تھے اور ابھی بن رہے ہیں، تو اس کی وجہ جو ہے نا یہ قدر ہے کہ ان کے بڑوں نے علماء کی قدر کی تھی، اللہ جل شانہ نے ان کے ایصال ثواب کے لیے، صدقہ جاریہ کے لیے ان کی نسلوں کو اللہ جل شانہ نے علم دے دیا کہ ان کے بچے پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور ان کو قبروں میں اس کا کیا مل رہا ہے؟ اجر مل رہا ہے۔ اور یہ جو جن کے خاندانوں کے اندر سے علم نکل رہا ہے، یہ ناقدری کی وجہ سے کہ انہوں نے کسی عالم کی ناقدری کی تھی، اس ناقدری کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے ان کو کیا کر دیا؟ محروم کر دیا۔ اس محرومی کی وجہ وہ ناقدری ہے۔ تو اس واسطے گزارش یہ ہے کہ
کہ بھی اختلاف ہو سکتا ہے علماء کے ساتھ بھی سارا کچھ ہے، لیکن ہم ناقدری کے مرتکب نہیں ہو سکتے، چاہے وہ کسی درجے میں بھی ہو، کسی درجے میں۔ ان کے خلاف زبان بھی آدمی غلط استعمال نہ کرے، بلکہ آدمی جو کوئی اختلاف بھی اگر ہوتا ہے تو اچھے الفاظ سے اور لہجہ بھی صحیح ہو، یہ نہیں کہ بھئی یہ تو 10,000 15,000 تنخواہ لینے والا ہے لہٰذا اس سے جو ہے جس لہجے میں بھی بات کرو، نہیں۔ سب سے پہلی چیز انسان کو ایمان، پھر اس کے بعد انسان کی جان اور جو ہے یہ عزت سب سے بڑی۔ پیسہ کوئی قدر نہیں رکھتی، اور اللہ جل شانہ نے علماء کو پیسہ دیا بھی نہیں۔ علماء کو فرمایا کہ ایک جو تکبیر، ایک بسم اللہ جو پڑھائی جاتی ہے، ایک جو بسم اللہ ایک عالم یا ایک حافظ بچے کو پڑھاتا ہے، اس کا بدلہ ساری دنیا اگر اس کو بنا کے سونا چاندی دے دیے جائے، اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا، اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو ایک تکبیر نماز میں کہی جاتی ہے، ساری دنیا مل کر اگر کسی آدمی کو دے دی جائے، یہ ساری دنیا اس تکبیر کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ یہ جو اللہ جل شانہ نے ایک ترتیب رکھی ہے کہ بھی دنیا کے اعتبار سے ان کو کم رکھا ہے، ان کا اعزاز اکرام اللہ جل شانہ آخرت کے اعتبار سے کریں گے۔ تو جس کا اعزاز اکرام اللہ کرے گا تو اس کا اکرام بھی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے ان کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔